ہوگا ایسے ہی جو اٹھائے قرآن حدیث جیسے آپ کر رہے ہیں نا. ایک مشہور صاحب ہیں, لوگ کتنے بیوقوف بن رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں, حوالے غلط پیش کر رہے ہو, آپ ترجمے غلط کر رہے ہو, لیکن لوگوں کی واہ واہ دیکھو یار, آپ بیٹھ کے واہ واہ دیکھو. پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, یہ پرانیاں گلاں نے, اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو ترجمے غلط. ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے, جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. سرکار ٹھہر جاؤ, صبر کرو. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ. جو تم میں فالو کر رہے ہیں پچھلوں کو فالو کرے, آج کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا. بابے تے شاہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, کدی توس لاندے ہو سانو بابیاں دی. ترجمے غلط. ایک حدیث کا مطلب جب آپ کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے, جب آپ کے حق میں جاتی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور بیان کیا. ایک حدیث میں ایک لفظ آیا ہے, جب حضرت معاویہ کے اگینسٹ جا رہی ہے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے, جب وہ اہل بیت کے اگینسٹ جا رہی ہے تو اس کا ترجمہ کچھ اور کیا جا رہا ہے. یہ دھاندلیاں آج کے مجتہدین کر رہے ہیں. سرکار ٹھہر جاؤ, صبر کرو. یہ بدقسمتی ہے ان کی, مفتی صاحب کی, کہ یہ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوا اس حوالے سے کہ یہ لوگ کن مدرسوں میں پڑھتے رہتے ہیں, یہ کیا علم حاصل کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے اب موقع مل گیا کہ میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان مفتیوں کے اوپر جو لبادہ چڑھا ہوا ہے اس کے اندر ان کا علم کتنا ہے. جو لوگ میرے بھائی پوری فقہ حنفی پڑھیں گے 7-8 سال کے کورس کے اندر, حدیث کا بھی دورہ ہی کریں گے, ٹھیک ہے, بس دور ہے گزار دیا, جیسے ایک چائے کا دور ہے گزر گیا, آپ کو یاد بھی نہیں, میٹھی تھی پھیکی تھی, کچھ عرصے بعد بھول گئے. تو حدیثیں پڑھنے والا تو معاملہ کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے. جنہوں نے اپنی پبلک کو یہ کہانی کروائی ہو کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے منافق, اس لیے رفع دین ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, جو اس طرح کی کہانیاں کرانے والے لوگ ہوں, جو یہ کہانی کراتے ہوں گے کہ فقہ حنفی نے آ کے بھینس کو حلال کیا, اس سے پہلے بھینس حرام تھی. نہ سر, انجینئرنگ سے پہلے یہ ساری سٹوریاں تھی, اب ہم نے ختم کر دیا. بھینس کو فقہ حنفی نے نہیں حلال کیا, اجماع امت نے حلال کیا, اور قرآن میں لکھا ہے بہیمۃ الانعام جو ہیں کہ وہ حلال کیے گئے ہیں. خیر یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے, میں نے اجماع کی حجیت پہ مسئلہ 31 ریکارڈ کروایا, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, 7واں ریفرنس ملا علی قاری, یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے, بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں. ہاں, بہت احترام کرتے ہیں ملا علی قاری کا. یہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ 400 سال پہلے. بلکہ امام حنیفہ کے بعد چند بڑے جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے علماء ہیں نا, امام بدر الدین عینی ہوں, اس لیول کے اگر کوئی عالم ہے تو یہ ملا علی قاری ہیں. ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابی کی شرح لکھنا. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے, کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری حنفیت کے خلاف ہے, کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے, تو حنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح بھی لکھنی تھی, تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. تو انہوں نے مرقات المفاتیح اس کی شرح لکھی, اس وجہ سے ملا علی قاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اس مشکات میں بھی یہ حدیث آتی ہے کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ناسک کتنے جاؤ گے, وہ حدیث مشکات میں ہے 5878. تو اس کی شرح میں ملا علی قاری, میں یقین کریں ملا علی قاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے نا یہ پڑھنے کے بعد, باقی جو انہوں نے حنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک الگ بات, لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رافضی ڈکلیئر کر دیا جاتا, پرانے ہیں تو بچ گئے ہیں. تو اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدنا علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے, ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے. پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے. یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ساسے عثمان چاہتے تھے. وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولیٹیکل لیڈرز آپ کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے, پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ملا علی کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے, جو انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے. سر اس سے بڑا اور کیا فتویٰ رہ گیا ہے؟ ملا علی قاری نے چک کے منہ کر چھڑے سارے. یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے, اس سے بڑا تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کہہ رہے سب ظاہری تھا, اندر کچھ اور تھا. امام شوکانی, لیکن شوکانی تو چلے چھوٹا بندہ ہے نا, تو بعد میں آیا نا, ملا علی قاری سے 200 سال بعد آئے. چنانچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, ان کی پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھپی بات تھی نا, اس کو عمار کو باغی جماعت قتل کر لے گی, اس کے بعد تو رجوع کر لیتے, نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گل وچ کوئی اور ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تو پلیکھا لگ گیا, بعد ہی جدو عمار قتل بھی ہو گیا ان سے پلیکھا ختم سی, تو کہتے ہیں نہیں گل وچ کوئی اور ہے. تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا. حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں مہجور اور متروک ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پس پش ڈال دیا, یہ مہجور وہی لفظ ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, سورۃ الفرقان آیت نمبر 30.
رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویے نے قرآن اور احادیث کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا، یعنی اس کو ترک کر دیا. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے.